السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام اور دختران ملت، اس وقت ہر آدمی کی جو فکر ہے وہ 4-5 پہلو رکھتی ہے۔ زیادہ تر جو ہماری فکروں کا محور اور مرکز ہے وہ ہماری مادیت ہے۔ مثلا کسی کو اس بات کی فکر ہے میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے، اور کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ مجھے اولاد ہی نہیں، اور کسی کو اس بات کی فکر ہے میری ضروریات زندگی کے تکمیل کے لیے میرے پاس مال نہیں، یا ملازمت نہیں، یا زراعت نہیں، یا تجارت نہیں، یا مال میراث کا کوئی ترکہ نہیں جو ہمارے بڑوں نے چھوڑا ہو۔ گویا مال و دولت نہیں، کسی کو رونا ہے کہ مال و دولت نہیں ہے، اور کسی کا رونا ہے کہ مال و دولت ہے بہت لیکن کافی نہیں۔ کسی کا مسئلہ ہے روحانیت کا، وہ یہ کہ اللہ کی محبت نہیں، اللہ کی قربت نہیں، پیارا آقا کی محبت میں کمی پائی جاتی ہے۔ زبان دعوے کرتی ہے لیکن دل تصدیق نہیں کرتا۔
کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ جانوں کو نقصان لاحق ہے، کیا عرب میں کیا عجم میں، کبھی غیروں کا رونا تھا کہ مسلمانوں کو روندے جا رہے ہیں، اب اپنا ہی رونا ہے کہ اپنے اپنوں کو پیسے جا رہے ہیں۔ ادھر غزہ کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے، ادھر سوڈان کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے، جانوں کو امن نہیں۔ کسی کے پاس مال ہے لیکن مال محفوظ نہیں، مادیت اور روحانیت دونوں میں ہر آدمی کے تقاضے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا رونا رو رہے ہیں، اے اللہ 50 برس کم 1000 سال یعنی 950 برس تک میں اپنی قوم کو رات دن آپ کی طرف بلاتا رہا، صبح بھی بلاتا تھا، شام بھی بلاتا تھا، چلچلاتی دھوپ میں بھی بلاتا تھا، کڑکتی سردیوں میں بھی بلاتا تھا، کوئی تیرا فرمانبردار بننے کو تیار ہی نہیں۔ انبیاء کا جو مونس و غمخوار ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، ویسے ہر ایک کا مونس و غمخوار اللہ ہی ہے، مگر شعور اور ادراک ہمیں نہیں، انبیاء کو ہوتا۔ یہ وجہ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے فراق یوسف میں، تو لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے، بند کمرے میں روتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ میرا مونس اور میرا غمخوار میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جس دنیا کے سامنے آپ اپنا غم رکھو گے تو تمہارا تماشا بنا دیا جائے گا، تمہاری کھلیاں اڑا دی جائیں گی، تمہیں اور تماشا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اپنی غربت کا رونا رو گے لوگوں کے سامنے تو لوگ ذلیل کر دیں گے، تو کیوں نہ اس ذات کے سامنے رویا جائے جو حقیقتاً ہماری مونس و غمخوار ہے۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو میں نے بلایا، تو کس سے ذکر فرما رہے ہیں؟ اللہ سے، دوسرے لوگوں سے نہیں کہا کہ میں نے تم کو بلایا، تم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے بلایا۔ کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم ہے؟ اللہ تو علام الغیوب ہے، اور انبیاء کو یہ معلوم ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن پھر اللہ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اے اللہ اس کی مجھے تکلیف ہے اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو۔ بولی ہوئی بات جو آپ کے علم میں پہلے سے ہے آپ کو اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ اس کا جو دکھ مجھے ہے کچھ اس کا ازالہ ہو۔ تو اس میں جن پہلوؤں سے سیدنا نوح علیہ السلام نے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے وہ بہت قابل غور چیز ہے نکات کے اعتبار سے۔ آج کی مجلس میں یوں سمجھیں کہ ہم توبہ کی فضیلت کا عنوان قائم کرتے ہیں اور فوائد کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھتے ہیں، چونکہ مجھے صالحیت کی توبہ، شہادت کی توبہ، صدیقیت کی توبہ اور معرفت کی توبہ تک آپ کو لے جانا ہے، تو ابتدا جہاں سے کرنی ہے وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ آج کے مجلس میں شاید اتنی تفصیل آئے گی نہیں، جتنا آئے گا اتنا ہی صحیح، مگر یہ بھی کوئی کر لے تو غنیمت ہے۔ بالکل مادیت سے نکل کر تھوڑی صالحیت پر آنا کوئی بندہ چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا نظریہ اور عقیدہ درست کرنا ہوگا
کہ میرا کرتا دھرتا، میرا سب کچھ کرنے والا، میرے کام میری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں بنا، پھر آپ کتنے بھی بنے ہوئے رہو، کچھ بھی بنا ہوا نہیں۔ اسی لیے دعوت کی محنت میں اکابرین کرتا دھرتا اللہ ہیں، کرتا دھرتا اللہ ہیں، اسی کی محنت کو لے کے چلتے ہیں اور اسی محنت کو عام کرنے کی فکر کو اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کرتا دھرتا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں تھوڑا سا ایک مذلت قدم ہے، اس سے میں نکالتا ہوا آپ کو آگے لے چلوں۔ وہ مذلت قدم یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے بلا شبہ۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو پلا رہا اللہ ہی ہے، میں زنا کر رہا ہوں تو کرا رہا اللہ ہی ہے، میں سود کھا رہا ہوں تو کھلا رہا اللہ ہی ہے، جی میں ناجائز اور حرام کام کر رہا ہوں تو کرا رہا اللہ ہی ہے۔ اب اگر نہیں ہے بولے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا کرنے والا مانو گے، اور اگر کر رہا بولے تو پھر اچھائی کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جائے گی اور برائی کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جائے گی، اب ادب باقی نہیں رہے گا۔ اب کیا کرو گے؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے جس کو توحید فعلی کہتے ہیں۔ سلوک میں جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ کہ دیکھو بھائی، فعل کی دو نسبتیں ہیں، حرکت ایک، نسبت دو۔ یاد رکھنا یہ جملہ، خاص طور پہ پرانے جتنے سلوک کے ساتھیاں ہیں، کبھی بھی پوچھ لے سکتا ہوں۔ حرکت ایک، نسبت دو۔ کام ایک ہے لیکن نسبتیں دو ہیں۔ یہ نہیں سمجھو کہ توحید فعلی نہیں بیٹھے گی۔ پھر خلق کی نسبت حق کی طرف، کسب کی نسبت عبد کی طرف۔ حرکت ایک، نسبت دو۔ فعل کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن فعل کرو بول کے بولا نہیں ہے۔ کراسو والا کون ہے؟ عبداللہ ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا اور موٹا کر دے۔ دیکھو بھائی، شراب ہے، شراب ہے، شراب کس سے بنتی ہے؟ انگور سے۔ انگور پیدا کس نے کیا؟ پیدا کرنا گناہ ہے کیا؟ پیدا کرنا تو گناہ نہیں ہے، پینا گناہ ہے، پینے سے منع کیا۔ پیدا تو کرے گا وہ، لیکن پینا نہیں بول دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ جب کہہ دیا کہ یہ خمر، نشاور جو چیزیں ہیں، اس سے بچو، یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو اس سے، امر کا صیغہ ہے۔ جب اس سے روک دیا اللہ نے تو پیدا کیوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جو پیدا کرنا ہے وہ اس کے کمال قدرت ہے، اس کے قدرت کا اظہار ہے۔ کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ اختیار تم کو دیا ہے۔ جس چیز میں تم مختار نہیں ہو اس میں تم سے سوال نہیں ہے، اور جس چیز میں تم مختار ہو اس میں تم سے سوال ہے۔ مثلا ایک آدمی کو شراب پینے کا خیال آیا، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خیال پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پی لیا۔ خیال پر اختیار نہیں تھا، اللہ نے چھوٹ دے دی۔ پینے پر اختیار تھا، اللہ نے گرفت کر لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خلق کی نسبت حق کی طرف کرنا اور کسب کی نسبت بندے کی طرف کرو۔ بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے، یہ ایک مثال تھی بات کو سمجھانے اور قریب الفہم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی زنا کر رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ اللہ کرا رہا ہے۔ بھئی دیکھو، زنا کے لیے صنف مخالف کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل تو صنف مخالف کی بھی ضرورت نہیں، ہم جنسی بھی ہے۔ الامان والحفیظ، قوم لوط والا عمل بھی ہے، اور اس کو تو باضابطہ قوم اگریمنٹ کر دے رہے ہیں، جواز کے گویا قانون بنا دے رہے ہیں۔ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب قوم لوط کے اعمال میں سے۔ کیوں؟
اسی بے شعوری کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ اس قانون پر جتنے لوگوں نے مہر لگائی ہے، اندر کی ایک بات، اکثر لوگ ملتے رہتے ہیں تو جن لوگوں نے دستخط کی دراصل وہ اس جرم میں پکڑے گئے تھے، ان سے جو بڑے تھے نا، وہ ان کی اس ریکارڈنگ کو رکھ کر ان سے بالجبر دستخط کرایا کہ تم اس قانون کو پاس کرو، نہیں تو تمہاری یہ فوٹو وائرل کر دیتے ہو۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے ایک غلط کام کو جاری کر دیا لوگوں نے۔ جتنے ممالک میں ہوا ہے، جس پر دستخط کی ہے، اس کے پیچھے یہی کہانی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ تو بات کہیں سے کہیں جائے گی۔ زنا کا مسئلہ سنا رہا تھا کہ بھائی زنا ہے، صنف مخالف کی ضرورت ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ قوت شہوانیہ کی ضرورت ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو خلق کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ زنا کرو؟ بھئی جب طاقت دی ہے، قوت شہوانیہ دی ہے، تو پھر استعمال کی اجازت بھی تو ہونا ہے۔ ہاں ہے پینے سے منع نہیں کیا۔ کیا پینے سے منع کیا؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو جو اللہ کا رزق ہے، لیکن اس میں سے کیا کھانا ہے؟ من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کلوا واشربوا من الطیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو تم کو اللہ نے دی ہیں کھانے کی اور پینے کی، وہ تم کھا سکتے ہو، اور جو تمہاری طبیعت کے لیے موافق نہیں تھا یا تمہاری طبیعت کے لیے مناسب نہیں تھا، اللہ نے اس چیز سے روکا۔ ایک صاحب مسئلہ سنائے اور اس کا بہت فائدہ ہوا۔ ایک غیر مسلم ہے، اس کو کیسے سمجھائیں ہم؟ اللہ میں کچھ کھاؤ بولتے، کچھ نکو کھاؤ بولتے تمہارے قرآن میں، ایسا کئی کو ایک سوال اس نے کیا۔ تو ان کو جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ دیکھو بھائی، جو چیزیں تمہاری باڈی کے لیے پرفیکٹ ہیں، اللہ نے اس کو کھانے کو حکم دیا، اس کو پینے کا حکم دیا، اور جو تمہاری باڈی کے ہارمونز کو انبیلنس کر دے اور تمہاری باڈی کے لیے جو نقصان دہ ہے، اللہ نے اس چیز سے روک دیا۔ اب تم بولو اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس میں باڈی کو کیا لاس ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس نے شراب، چونکہ غیر مسلم شراب کے رسیہ ہوتے ہیں، شراب میں کیا نقصان ہے؟ تم بولو ڈاکٹران کیا بولتے ہیں؟ تم بولو ڈاکٹران کیا بولتے ہیں؟ بھئی سیدھے سیدھے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے آپ کے، اور آدمی مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ تو آپ کی باڈی کو لاس ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے روکا۔ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں انہوں نے روکا ہے وہ جانے۔ جس چیز سے بھی روکتے ہیں اس میں ہمارا مادی اور ہمارا روحانی دونوں فائدہ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ بغیر فائدے کے اللہ نے کوئی چیز نہیں بتائی ہے۔ حجت اللہ البالغہ، حضرت کہ اگر کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھنا چاہیے۔ علل، احکام کے جو علل ہیں وہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ کون سے کام کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا، یعنی اگر کر لیں تو کیا نقصان ہے، جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا اگر وہ کر لیں تو اس کا کیا نقصان ہے۔ حجت اللہ البالغہ پڑھنے سے تھوڑا سا ذہن کھلتا ہے۔ قوت شہوانیہ اللہ نے دی، حکم فرمایا کہ بھئی ولا تقربوا الزنا، ایک قوت تو میں نے دی ہے لیکن استعمال فلاں جگہ نہیں کر سکتے آپ۔ پینے سے منع نہیں کیا ہے، حرام پینے سے منع کیا ہے۔ قوت شہوانیہ کے استعمال سے منع نہیں فرمایا ہے، حرام جگہ استعمال سے منع فرمایا ہے۔ پھر تسکین کیسے ہو؟ جب پینے کی طلب ہو
تو حلال چیز پی کر اپنے کو تسلی دے لو کہ یہاں حلال پیوں گا تو جنت میں حلال ملے گی، یہاں حرام پیوں گا تو جنت میں پینے کو نصیب نہیں ہوگا۔ اب نفس پر جبر کرنا، ضبط کرنا اور قابو کر کے اپنے کو روکنا، یہی تو مجاہدہ ہے جو سلوک میں چاہا جاتا ہے۔ قوت شہوانیہ کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ کوئی چیز دے اور اس کے بعد اس کا استعمال نہ سکھائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ طریقہ سکھایا کہ نکاح کرو، اور کتنا صاف لفظوں میں کہا ہے مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ انہوں بول دیے انہوں بول دیے بول کے مت کرو، تم کو جو پسند ہے اس سے کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی پسند پر چھوڑا ہے۔ اسی لیے بچوں سے بھی شادی کے وقت رائے لے لینی چاہیے، زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے رشتے ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں بچیوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مول صاحب بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم تو شادی کر کے چلے گئے، ماں باپ نے شادی کر دی تھی، لیکن ہمارا شوہر بولتا ہے کہ اماں بابا کرے بول کے کر لیا، میرے کو تمہارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ حق زوجیت بھی نہیں دیتا، شادی اماں بابا کرے بول کے کر لیا۔ کون بولا تیرے کو جائز ہے بول کے؟ حرام ہے یہ، کسی کی زندگی آپ ایسے ضائع نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے بول دینے سے کسی عورت کی زندگی اور اس کا گھرانہ برباد تھوڑا ہی کر سکتے ہیں آپ، اجازت لینی ہوگی، باضابطہ بتانا ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے اولاد سے پوچھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بچی کو لایا جا رہا ہے اور اس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے کر لیا اس لیے میں نے نکاح کر لیا۔ تجھے یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تیری ماں باپ کی خاطر تو کسی پر آئی عورت کا حق طلب کر دے۔ کھلا بول دیتا مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں کرتا، بات ختم ہو جاتی، وہ کہیں اور کرتی، وہ سکھ سے چین سے رہتی۔ جہاں بچوں کا یہ معاملہ ہے عصر حاضر میں، وہیں بچیوں کا یہ معاملہ ہے۔ یہ کالج لائف، یہ اسکول لائف اور یہ فون کی بے جا استعمال کی وجوہات کی بنا پر بہت سی بچیاں بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہی ہیں، چلی جاتی ہیں سسرال کو کیونکہ ماں باپ نے شادی کر دی، لیکن جانے کے بعد وہاں حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ہم کو تو کوئی اور ہی پسند تھا جناب، ہمارے اماں بابا نے زبردستی ان کے گلے ڈال دیا، اب انہوں کیسی طرح مجھے چھوڑیں تاکہ میں اس سے شادی کروں جو مجھے پسند ہے۔ تو اللہ نے شروع ہی میں کہہ دیا نا، جب نکاح کرنا ہو تو دوسرے کی جبر اور زبردستی سے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ بچوں اگر تمہیں بچیاں پسند ہوں تو نکاح کرو، ورنہ ان پر ظلم نہ کرو، اور بچیوں تمہیں اگر مرد پسند ہو تو نکاح کرو، ورنہ کسی کی زندگی برباد نہ کرو۔ اور اس سلسلے میں ماں باپ بھی بڑے گنہگار ہیں۔ میری بچے ہوں صاحب، میرے کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر تم نہیں ہوگے، اور فاطمہ بنت محمد سے افضل کوئی نہیں ہوگی۔ جب سرکار مدینہ جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی میں نے علی المرتضیٰ کا نکاح تم سے طے کیا ہے، کہ تمہیں منظور ہے؟ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اب رہ گیا بچی جواب دے نہ دے۔ فقہاء کرام نے کہا ہے کہ بچیاں شرمیلی ہوتی ہیں، اس لیے اگر اب تک اس کا نکاح نہ ہوا ہو اور وہ بچی خاموش ہو جائے تو بچی کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جائے، اور اگر پہلے سے منکوحہ تھی لیکن بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اب یہ عورت خاموش بیٹھی، اس کی خاموشی نہیں چلے گی جب تک کہ وہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ ایسی بہت سی غلطیاں ہونے سے بہت سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اگر کسی سے ہو گیا تو توبہ کر لو، اور اپنے بچوں سے بھی پوچھو، اگر بچے ہوں
بیٹے فلاں جگہ ہم نے آپ کی نسبت طے کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ ایک نظر دیکھنا چاہو تو ہم ان سے گزارش کر لیں گے۔ بچہ اور بچی ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ نہیں ہماری بچی کو شادی سے پہلے نہیں دکھاتے ہو، سرکار بول رہے ہیں دکھاؤ، تم سرکار شریعت والے سے بڑے ہو گئے، جو شریعت دینے والا ہے، جو شریعت لے کے آنے والا ہے۔ شریعت کہتے کس کو ہے؟ ما جاء بہ النبی الامین، جس چیز کو لے کر حضور تشریف لائے اس کا نام شریعت۔ جب آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو تو پھر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو یہ کام بالکل نہ کریں، پوچھ لیا کریں۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، اصل میں بات چل رہی تھی کہ ایک ہے شراب کا پینا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ نے اللہ ہی کرا رہا ہے اس لیے اللہ ہی پلا رہا ہے میں پی رہا ہوں، اللہ ہی کرا رہا ہے اس لیے میں زنا کر رہا ہوں، اللہ ہی کھلا رہا ہے اس لیے میں سود کھا رہا ہوں، رشوت کھا رہا ہوں، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سلوک میں کہا جاتا ہے حرکت ایک ہے نسبت دو، خلق کی نسبت حق کی طرف ہے۔ شراب پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن استعمال کی اجازت انہوں نے نہیں دی ہے، چونکہ اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، چاہے تو تم پی لو چاہے تو نہ پیو، لیکن نہ پیو یہ ہمارا حکم ہے۔ بندہ چاہے تو پی سکتا ہے، نہیں بھی پی سکتا، اگر رک گیا جنت کی شراب طہور سے اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے۔ یہاں کے جیسے چھوٹے مٹکے نہیں ہیں، وہاں پورے ندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ دنیا میں اللہ کے اس حکم کو جو پورا کرے گا کہ شراب سے رک جاؤ اور وہ رک جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائے گا۔ وہ ایسی نہر ہے جس میں شراب بہہ رہی ہے، لذۃ للشاربین۔ یہاں پیو گے تو مدہوش ہو جاؤ گے، وہاں پیو تو ہوش بڑھ جائے گا، یہاں پیو تو سر چکرائے گا، وہاں پیو گے تو نورانیت بڑھ جائے گی، رب کے دیدار کے قابل بن جاؤ گے۔ یہاں پیو گے اپنا حواس باقی نہیں رہے گا، وہاں پیو گے تو رب کی تجلیات کا مشاہدے کے قابل بن جاؤ گے۔ یہاں پیو گے زبان مغلظات بکے گی، وہاں پیو گے رب کی حمد زبانوں سے جاری ہوگی۔ یہاں کی پینے سے زبان گالی بکتی اور وہاں کے پینے سے اللہ کی حمد نکلتی۔ ایک خاص حکمت کے تحت اس مضمون کو آج میں نے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ کرے کہ میری بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ بھائیو، یہاں جس چیز سے بھی اللہ نے روکا ہے نفس اس کا تقاضا کرتا ہے، اور صالحیت کی توبہ یہ ہے کہ اس وقت اس سے توبہ کر لی جائے۔ صالحیت میں داخلہ عام آدمی سے صالحیت میں داخلہ اس توبہ پر ہوتا ہے کہ تقاضۂ نفس جس وقت ہو اس وقت اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے اپنے کو توبہ پر ڈال دینا، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں گئے اس طلب کو اس کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تقاضۂ نفس اتنا شدید ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی، خود اللہ نے فرمایا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور اس وقت میں جو خاتون تھی اس خاتون سے اللہ نے کیا کہلوایا، پارے 13 کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ زلیخا کو جب طلب بڑھی تو اس نے جو حرکت کی، سیدنا یوسف علیہ السلام بچے اور زلیخا اپنی خواہش میں ناکام ہو گئی، تب بھی اس نے جب اس وقت کا جو حکمران تھا، اس نے حضرت یوسف جیل میں تھے، اس وقت زلیخا کو بلایا اور پوچھا تو یہی تو کہا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ بڑے نبی اللہ ہیں اسی لیے شاید بچ گئے، انہوں نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اگر میرے رب کا رحم نہ ہوتا یوسف نہیں بچ سکتا تھا۔
جب یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں تو مجھے اور آپ کو کس قدر شدید ضرورت ہے کہ تقاضۂ نفس کے موقع پر توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف ہم رجوع کریں۔ تقاضۂ نفس ہوتا ہے، سالکین کی غلطی بتا رہا ہوں، تقاضۂ نفس ہوتا ہے تو اس کو لائٹ لے لیتے، کیا سمجھتے ہیں؟ خیال ہی چاہے نا ابھی تو چھوڑو، تھوڑی دیر میں چلے جاتا ہوں۔ نہیں، اگر اس وقت 2 رکعت صلاۃ التوبہ نہیں پڑھی تو یہ نفس کبھی نہ کبھی آپ سے گناہ کرا دے گا۔ پہلے درجے میں کرنا ہے تقاضے پر توبہ۔ حضرت صوفی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، شرمندگی خیال گناہ پر کمال ہے، کر کے گناہ کوئی پشیماں ہوا تو کیا۔ ایک آدمی گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، یہ کمال نہیں ہے، تب تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو پٹے گا۔ لیکن سالک وہ ہے شرمندگی خیال گناہ پر ہو، شرمندگی کہاں ہو؟ خیال گناہ پر۔ شرمندگی خیال گناہ پر کمال ہے، کر کے گناہ کوئی پشیماں ہوا تو کیا۔ تو خیال آتا ہے، طلب ہوتی ہے، نفس کا تقاضا ہوتا ہے، توبہ کرو اور اللہ کی مدد لے لو تاکہ اس گناہ میں پڑنے سے بچ جاؤ۔ یہ روحانیت والوں کے لیے پہلا سبق۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ اللہ، میں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، کڑکتی دھوپ اور چلچلاتی دھوپ میں اور کڑکتی سردی میں قوم کو آپ کی طرف بلاتا رہا ہوں اور ماننے کو ہی نہیں۔ اللہ، میں نے کیسے کیسے ان کو نہیں بلایا، کیونکہ وہی کرنے والی ذات ہے۔ تو اس کی طرف رجوع ہو کر اپنا غم سنا رہے ہیں، کیونکہ انبیاء جانتے ہیں کہ وہی غمخوار ہے، مونس ہے، اس کے علاوہ کوئی مونس و غمخوار نہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں نے ان کو آپ کی طرف بلانے کے واسطے لالچ بھی دیا، اور انبیاء جھوٹا لالچ نہیں دیتے۔ انبیاء جو کہتے ہیں وہ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اور اگر انبیاء نے کہہ دیا اگرچہ اللہ نے نہ کہا ہو، اللہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بعض اولیاء کے بارے میں آپ نے حدیث سن رکھی ہے، ولایت نبوت اور ولایت امامت ایک باب ہے، کبھی اشارہ میں نے دیا تھا۔ ولایت نبوت کے تحت میں انبیاء تو پہلے اللہ کے اولیاء ہیں نا، وہ تو ہیں ہی ولی، کوئی نبی ولایت سے نیچے ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے بڑا ہے۔ ولی کا نبی ہونا ضروری نہیں، نبی ولی کمپلسری ہے۔ تو بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، اگر نبی کہہ دے تو کیا اللہ اس کی بات کو پورا نہیں کرے گا؟ اب اس جزیے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جن چیزوں سے بلایا، رغبت دلائی، پہلے روحانیت ہے پھر مادیت ہے۔ اس لیے میں نے پہلے تھوڑا سا سبق روحانیت کو سنایا، خلق فعل اور کسب فعل کو سمجھایا، نسبت اللہ کی طرف ہے، اور توبہ اور رجوع کے ذریعے سے جب طلب ہو تو اس وقت اللہ سے، گناہ کی طلب ہو تو اس وقت اللہ سے رجوع کر لینا توبہ کے ذریعے سے۔ صالحیت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلایا۔ سادات حسنین جو ہے نا، حضرت امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا تک جا کر نسبت ملتی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سادات کی نسبت جڑتی ہے۔ اگر امام زین العابدین کو ہٹا دیا جائے تو پھر حضور تک نسبت باقی نہیں رہتی۔ امام زین العابدین نے ایک مرتبہ آنے والے چند لوگوں کو مختلف قسم کے وظائف دیے۔ بہت سے لوگ بہت سے مسائل لے کے آتے ہیں۔ ایک صحابہ کہنے لگے کہ حضرت، اللہ کی محبت و معرفت میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق۔ محبت میں کمی دکھ رہی، کسی گناہ کی وجہ سے ہوگا، توبہ استغفار کرو۔ اللہ کی قربت میں کمی دکھ رہی، گناہ کی وجہ سے ہوگا، توبہ استغفار کرو۔ شعور معیت،
اللہ ساتھ ہے، اس شعور میں کمی ہے، توبہ استغفار کرو، شاید کہ ہمارا شعور درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اسی لیے وہ شعور ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر یہ شعور مل گیا اللہ ساتھ ہے، پھر گناہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ساتھ ہے، گناہ ہوتا ہے؟ والد ماجد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے، لوگ عام طور پر اس کو بہت ادنا چیز سمجھتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ میں کہتا تھا کہ حضرت عوام میں، خواص میں، چھوٹی مجلسوں میں، نجی محفلوں میں، انفرادی مجالس ہوں، اجتماعی مجالس ہوں، اکثر و بیشتر آپ قرب و معیت کا سبق سناتے رہتے ہیں۔ حضرت اس قرب و معیت کے درجے کے لوگ بڑے کہلاتے ہیں ہمارے پاس، تو بڑے درجے کے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت یہ اسباق مناسب ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک آدمی بھی آیا تو یہی کہہ رہے ہیں، 2 آدمی آئے وہی کہہ رہے ہیں، 10 آدمی آئے وہی کہہ رہے ہیں۔ قرب و معیت کا سبق، علم علیم معلوم، علم علیم معلوم، یہ 3 جملے بولتے تھے، بھیج دیتے تھے، اصل میں اس میں قرب و معیت ہی ہے۔ اللہ کتنی دور ہے دیکھ لے بول۔ معلوم کہاں ہے؟ علم میں۔ علم کہاں ہے؟ علیم میں۔ تو اللہ تیرے سے جدا کہاں ہے؟ تو اللہ سے جدا کہاں ہے؟ سمجھ آ رہے؟ جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو نہیں اب ہمارے جیسے زمانے کے لوگوں کے لیے بولنا پڑے گا، سمجھے سو والا گڈ، نہیں سمجھے سو والا ویری گڈ، اسی کو بولتے ہیں شاید شعور نہیں ہے۔ اور شعور نہیں جو ملتا ہے وہ کسی معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ساتھ ہیں جس کو مل جائے پھر اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ میں نے سوال کیا تھا تو حضرت نے اس وقت بہت سی مثالیں دیں، بہت سی۔ دیکھو بیٹے، مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تیز جا رہے ہیں آپ 100 کی سپیڈ سے، سامنے ایک سفید کپڑے میں ملبوس شخص نظر آ گیا، سفید ہیلمٹ پہن کے، آپ کی گاڑی کی رفتار کیا ہو جاتی ہے؟ میں بولا 60۔ بولے کیوں؟ دیکھ رہا نا جی انہیں، سپیڈ کم ہوگی نہیں ہوگی؟ کبھی جا رہے ہیں، سفید لباس میں ملبوس نہیں ہے مگر ڈبہ رکھا ہوا ہے سفید، پھر کیا کر دیں؟ تو بھی سپیڈ کم ہو جاتی۔ کیوں؟ دیکھ رہا نا جی انہیں۔ کیا وہ انسان ہے؟ انسان نہیں ہے بھائی، مگر تیسری آنکھ ہے وہ، بولتے نہیں کیمرہ، اس کو کہتے ہیں کسی کے دیکھنے کا شعور گاڑی چلانے والے کو غلطی سے روک دیتا ہے۔ ایک مثال حضرت نے یہ تھی۔ دوسری مثال، طلباء ہیں، استاد آ رہے ہیں، کیا حال ہوتا؟ بولے پوری جماعت ایسا لگتا ہے فرشتے ہیں، ابھی جبرائیل آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ادھر استاد غائب، پھر فرشتے سے ہمارا کیا رشتہ؟ حضرت نے فرمایا تھا ہوتا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ استاد کے دیکھنے کا شعور طالب علم کو غلطی سے روک دیتا ہے نا؟ ایسے ہی اللہ کے دیکھنے کا شعور سالک کو غلطی سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا شعور سالک کو غلطی سے روک دیتا ہے۔ تو یہ جو قرب و معیت کا شعور ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کوئی وجہ، کوئی جہت ایسی ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ پھر انسان سے خطا اور لغزشیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ شعور معیت، اللہ کے ساتھ ہونے کا شعور ابھی کمزور اور مضمحل ہے۔ اس اضمحلال اور کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ سیدنا نوح سکھا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس میں درجہ بندی ہے۔ شرک سے توبہ کرو، وہ شرک بھی معاف کرنے والا ہے۔ کفر سے توبہ کرو، وہ کفر معاف کرنے والا ہے۔ نفاق سے توبہ کرو، وہ منافقت کو معاف کرنے والا ہے۔ ارتداد سے توبہ کرو، وہ ارتداد کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ بدعات سے توبہ کرو، وہ بدعات کو معاف کرنے والا ہے۔ غفلتوں سے توبہ کرو، وہ غفلتوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فسق و فجور اور معصیت سے توبہ کرو، وہ فسق و فجور اور معصیت کو معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سیدنا نوح جن سے مخاطب ہیں وہ مشرکین ہیں، اس اعتبار سے وہاں سے شروع کیا ہے، اور جو انتہا ہے غفلت وہاں تک بتایا ہے کہ ہر درجے میں
شرک میں ہیں تو توبہ کی ضرورت، کفر میں ہیں تو توبہ کی ضرورت، نفاق میں ہیں تو توبہ کی ضرورت، ارتداد میں ہیں تو توبہ کی ضرورت، بدعات میں ہیں تو توبہ کی ضرورت، فسق و فجور اور معصیت میں ہیں تو توبہ کی ضرورت، غفلت میں ہیں تو توبہ کی ضرورت ہے نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کس سے مانگو گے معافی؟ وہی ایک ربکم، ہماری ضرورت ہے ہمارے گناہ معاف ہو، اور ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ جملہ ہی بتا رہا ہے ربکم، تمہاری ضرورت ہے، تم مادیت میں پاک ہونا چاہتے ہو، تمہاری ضرورت ہے، تم روحانیت میں پاک ہونا چاہتے ہو، تمہاری مادی پاکیزگی دینے والا اللہ ہے اور تمہیں روحانی پاکیزگی دینے والا اللہ ہے۔ ایک جملہ ہے یہ، مگر اتنا بھاری ہے کہ آسمانوں پر رکھ دیں تو وہ لوگ اپنی نجات کے لیے کافی سمجھیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب چونکہ مادہ پرست جو لوگ ہیں وہ اس سے تو ماننے والے نہیں۔ ایک علاقے میں جانا ہوا، اس علاقے کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں حال ہی میں، تو وہاں ایک ساتھی نے آ کر ذکر کیا کہ حضرت بارشیں اس قدر بے تکی ہو گئی ہیں کہ ہماری جو زراعت اور فصل تھی وہ ذرا تباہ ہو گئی، دعا فرمائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو بچا مال ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ طریقہ یہی ہے کہ بھائی استغفار کرو۔ کیوں؟ حضرت امام زین العابدین نے ان کے پاس کچھ لوگ آ کے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت میں کمی دکھ رہی ہے، تو فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر گزری، ایک کھیتی باڑی کرنے والا آدمی آیا، کسان، وہ آ کے کہنے لگا کہ حضرت بارشیں نہیں ہیں، دعا کرو۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشوں کو نازل فرمائے، خیر اور برکت والی بارش اتارے۔ کہ کوئی وظیفہ؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت ہمارے علاقے میں اتنی بارش ہو گئی، ایک جگہ بارش نہیں ہوئی، قحط تھا، تو دوسرے علاقے کے لوگ، عالمی آدمی تھے امام زین العابدین، دوسرے علاقے کے لوگ آئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو اتنی بارشیں ہیں، جیسے دوسرے ابھی سنایا قصہ، ویسے انہوں نے سنایا کہ حضرت ہمارے پورے کھیتاں جو ہے نا ڈوب گئے ہیں، دعا کرو کچھ عافیت ہو جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت مال میں بڑی کمی ہے، دعا کرو کہ روزی روٹی ہی پوری ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ بولا کوئی وظیفہ؟ کہا دو استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت کماتا بہت ہوں لیکن مال محفوظ نہیں رہتا، چوری ہو جاتا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا کہ مال کماتا تو ہوں لیکن گناہ میں لگ جاتا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ کمانا بھی بڑی بات ہے لیکن پھر گناہ میں خرچ ہو جانا اس سے بڑا نقصان ہے، فرمایا استغفار کرو۔ مال کی کمی ہے، استغفار۔ مال ہے ناکافی ہے، استغفار۔ مال ہے لیکن غیر محفوظ ہے، استغفار۔ مال ہے لیکن معصیت میں لگ رہا ہے، استغفار کی ضرورت۔ مال ہونا اور نیکی پر لگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے، اور مال ملنے کے بعد برائی کی طرف لگنا اللہ کی طرف سے اعراض کی دلیل ہے۔ اللہ نے اس سے نظر ہٹا لی ہے، نگاہ رحمت ہٹا لی ہے، اس واسطے گناہ میں خرچ کرتا۔ اس کے بعد بولتے مول صاحب ایسا تعویذ دو، بولے میری بیٹی کی شادی ہے، دونوں جو دلہن دولہا خوش رہنا ہو۔ اس سے پہلے شادی میں جو خرچ کر رہا تھا باجے پر، ناچنے والی پر، بیٹی کی شادی کر رہا، ناچنے والیوں کو لگایا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کر رہا، آنے والوں کو شراب پلا رہا ہے، بیٹی کی شادی کر رہا ہے، گھوڑے جوڑے کا لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کر رہا ہے، باجے تاشے رکھا ہوا ہے، اور پھر کیا بول رہا ہے؟ دعا کرو بیٹی کو رحمت مل جانا۔ تیرے مال پر ہی اللہ نے رحمت کی نگاہ نہیں ڈالی ہے، تیری بیٹی پر رحمت کہاں سے ہو جائے گی؟ اگر مال ہو اور معصیت میں لگ رہا ہو، استغفار کی سخت ترین ضرورت۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت کوئی وظیفہ دو، بولے اولادش نہیں ہے، بولے استغفار کرو۔
اور ایک صاحب آئے بولے حضرت اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ایسی ہونے سے نہیں ہونا اچھا تھا، کوئی وظیفہ دو، استغفار کرو۔ جب لوگ چلے گئے، ارد گرد بیٹھنے والے کسی سالک نے پوچھ لیا، کسی محب اور معتقد نے پوچھ لیا، حضرت جو آ رہا ایک اس تعویذ تماکو بھیج دے رہے ہیں، میں اپنی ظرافت میں تھوڑا بول رہا ہوں، اب ہمارے زمانے کے رہت کیا بولتے تھے، جو آیا مول صاحب ایک ہی تعویذ پنا کو بھیج دے رہے ہیں، سب کو ایک ہی تعویذ چلتی کیا؟ اس کا مسئلہ الگ تھا، اس کا مسئلہ الگ تھا، اس کا مسئلہ الگ تھا، سب کو ایک ہی کئی کو بولے۔ تو فرمایا کہ اگر میں نے قرآن سے باہر کیا ہو تو پھر مجھ سے بات کرو۔ کیا مطلب اتنے لوگوں کو جو وظیفے دیے پورے قرآن میں ہے کیا؟ ہاں قرآن میں سے کہاں ہے؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر تم شرک، کفر، نفاق، ارتداد، بدعات، خرافات میں ہو، فسق و فجور و معصیت اور غفلت میں ہو، اللہ کی محبت سے دور ہو، توبہ کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں جو فائدے دے گا وہ مادی بھی ہوں گے، روحانی بھی۔ روحانی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ معاف کرے گا، اور مادی فائدہ یہ ہوگا کہ بارشیں درست کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشوں کو نازل کرے گا۔ آسمان سے بارش نازل ہو، زیادہ ہو جائے نقصان والی ہوتی ہے، لیکن جب تم استغفار کرو گے تو تمہاری بقدر ضرورت نازل کرے گا، اور اگر تم معصیت میں پڑے رہو گے اور زکاتوں کو روک لو گے تو یہی پانی تمہیں ڈبا لے جائے گا۔ تم جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، پھر لوگوں کی زکوٰۃ کھانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ محبوب نگر کی سرزمین پر بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ صاحب گٹے کی مسجد میں کسی نے آ کے کہا کہ حضرت دعا کرو کہ بارش ہو جائے، قحط چل رہا ہے۔ حضرت نے اپنا رومال بچھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی جتنے محبوب نگر کی سرزمین پر رئیس لوگ ہیں اپنا مال جمع کر دو، صبح تک بارش نہ ہو تو غلام محمد کا نام بدل دینا۔ کیوں؟ بارشوں کے نظام میں خلل آتا ہے۔ جب اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، پھر اللہ کی جانب سے مالوں میں گرفت ہو جاتی، اب پھر پکڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر زراعتیں تباہ ہوتی ہیں، پھر معیشت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، پھر اموال کے نقصان ہوتے ہیں۔ تم اگر خود سے نہیں نکالو گے اللہ نکلوا لے گا تم سے، وہ بے نیاز ہے۔ تم سے دوسرے پر لگوانا ہے تو لگوانا ہے، تم سیدھے نہیں نکالو گے تو وہ کسی بھی طرح اپنا مسئلہ حل کروا دے گا۔ تو اچھا ہے نا کہ ثواب کی نیت سے خود ہی کر لو، زکاتیں بر وقت ادا کر لو، اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس پر استغفار کر لو، تو جب بارشیں ہوں تو ہماری ضرورت کے بقدر ہوں، اور اگر ضرورت سے زائد نظر آ رہی ہو تو پیارے آقا کی دعا ورد کر لو، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع والی فرما دیجئے۔ آسان طریقہ ہے استغفار کرنا اور اللہم صیبا نافعا کہنا، اے اللہ نفع والی بارش فرما دیجئے۔ نہ ہونا بھی مصیبت، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب زمین پر زنا عام ہو جاتا ہے پھر اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ جب زمین پر فحش بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں اترتی فحش و بے حیائی کی وجہ سے۔ مجھے بتاؤ اپنے گریبان میں جھانک کر کوئی گھر کا کونا ہے ایسا جہاں بے حیائی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی گھر ہے ایسا جس کے کمروں میں بے حیائی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی محلہ ہے ایسا جس میں بے حیائی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی شہر ہے ایسا جس میں فحش مناظر نہ دیکھے جا رہے ہوں اور زنا کے ارتکاب نہ ہو رہے ہوں؟ کوئی محلہ بچا ہوا نہیں، کوئی شہر بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بستی بچی ہوئی نہیں ہے۔ اگر زنا نہ بھی ہو رہا ہو تو ہر بند کمرے میں فحش اور بے حیائی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ سے بارشوں کی توقع کریں تو انقیالست و محالست جنو، یہ ہماری دیوانگی کے سوا کچھ نہیں۔ بارشیں نہیں ہوتی ہیں فحش و بے حیائی کی وجہ سے، بارشوں کا نظام بدلتا ہے زکاتوں کے نہ نکالنے کی وجہ سے، تو اب توبہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟
اگر فحش و بے حیائی ہو رہی ہے تو اس سے بھی توبہ کی ضرورت. اس لیے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ مسائل کا حل بتایا ہے کہ مادیت چاہیے، روحانیت چاہیے، استغفار کی کثرت کرو. اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں مال نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو تمہاری تجارتیں درست ہو جائیں گی، تم استغفار کرو تمہاری زراعتیں درست ہو جائیں گی، تم استغفار کرو تمہاری ملازمتیں درست ہو جائیں گی. تم جس کے ماتحت ہو اگر اس کی فرما برداری پر آ جاؤ گے تو ساری کائنات اس کے ماتحت ہے، وہ پھر تمہارے تابع کیوں نہیں کرے گا؟ تم جس کے تابع ہو اس کے تابع ہو جاؤ حقیقتاً، تو پھر ساری کائنات تو اسی کے تابع ہے. وہ جس کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. مخالف حالات موافق ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف جانے والے مسائل بھی ہمارے لیے استوار ہو سکتے ہیں. جہاں تک اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کہیں قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور کہیں حکمتوں کو ظاہر کرتے ہیں. کسی میں قابلیت دیکھتے ہیں تو اولاد سے سرفراز کر دیتے ہیں، اور کسی میں قابلیت نہیں دیکھتے تو اولاد سے محروم رکھتے ہیں تاکہ یہ قابل ہو جائے. دیکھو مثال کے طور پر ایک آدمی کو ضرورت ہے 100 روپے کی، لیکن شدید نہیں ہے، ملے تو بھی چلتا نہیں ملے تو بھی چلتا. اگر اس کو پیسے ملے تو وہ مناسب جگہ استعمال کرے گا، غیر مناسب جگہ استعمال نہیں کرے گا. اور ایک آدمی ہے شدید ضرورت ہے، جب اس کو دیے جائیں 100 روپے پھر وہ احتیاط سے خرچ کرے گا. ناجائز جگہ تو بھول جاؤ، جائز جگہ بھی احتیاط سے خرچ کرے. لیکن ایک آدمی ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، بینک بیلنس خود کروڑوں کا ہے، اس کو کوئی 100 روپے دیے کیا کرے گا؟ بتاؤ نا بھائی، کیا کرے گا؟ اس 100 روپے کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ نہیں ہے. ایسے ہی بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اعراض کر رہا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، یا ایک ان نعمتوں کو صحیح نہیں برت رہا ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہوتی ہے کہ روک دیتے. طلب پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، پھر تم مانگو، تمہاری ضرورت بنے گی تب تمہیں دوں گا. جب تم میں ناشکری رہے گی اور اس کی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوگی تو اللہ نہیں دے گا. جب نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ جاؤ گے پھر اللہ نعمت سے سرفراز کر دے گا. ایک تقاضا یہ ہو سکتا ہے، ایک علت یہ ہو سکتی ہے، اور ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے. اللہ اولاد دے دے گا تو یہ پھر اپنے کو طاقتور، بہادر آدمی سمجھنے لگ جائے اور اللہ کی طرف جھک کر نہ آئے، متکبر ہو جائے. پھر ایسے میں اللہ اس کو عاجز بنا دیتے، اپنے پاس لانے کے لیے محتاج بنا دیتے ہیں. جب محتاج بن کر آتا ہے پھر اللہ نواز دیتے ہیں. کبھی دینا ان کا تاخیر سے ہوتا ہے، بندے کو شکر گزار بنانا مقصود ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر اولاد نہیں ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں استغفار کرو. شاید ہم میں ناشکری آ گئی اس لیے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں مل رہی. استغفار کرو. شاید کسی معصیت کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، مجھے اپنے سے قریب کرنے کے لیے وہ توبہ کے واسطے، رجوع الی الحق کے واسطے اس نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہو. یہ ہو سکتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے اور میں اس کی تربیت کا حق نہ ادا کروں، ابھی مجھ میں یہ قابلیت نہیں آئی، تو توبہ کرو تاکہ اللہ ہم میں وہ قابلیت پیدا کر دے. پھر اولاد بھی دے دے گا جب قابلیت ہو جائے گی، صلاحیت ہو جائے گی. تو اس کی علتوں اور حکمتوں کو ہم نہیں جانتے. تو اولاد کا ہونا نہ ہونا اس پر استغفار کی ضرورت. اولاد ہو جائے پھر نافرمان ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت پر اٹھا کر رکھتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ نمٹاتا ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. یہ اس کی سزا نقد ہے. اگر اپنے باپ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا اس کی اولاد اس پر ہاتھ اٹھا کر رہے گی، لکھ لو. اگر اپنے باپ کو کسی نے ذلیل کیا اس کی اولاد اسے ذلیل کر کے رہے گی، لکھ لو یہ ہوگا.
اگر اپنے باپ کو کسی نے بڑھاپے میں قسم پرسی اور بیماری اور لاچاری کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو کل اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لکھ لو یہ۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں بہنوں سے، اپنی ساس ہے اس کا احترام کرو، سسر ہے اس کا احترام کرو، ماں باپ ہیں ان کا احترام کرو۔ بھائیو تم سے گزارش کرتا ہوں اگر ماں باپ ہیں تو خوب ان کی خدمت کرو۔ اگر کوئی کوتاہی بچپنے کی وجہ سے ہو گئی ہے، ان کے ادب میں کمی ہو گئی ہے، ان کے احترام میں کمی ہو گئی ہے، ان کی فرمانبرداری میں کہیں کمی کوئی چوک ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، زندہ ہیں اور معاف کر دیں، خدا کی قسم اللہ تمہاری زندگی درست کر دے گا۔ ورنہ اگر ان کے دل پر بوجھ ہے تو پھر پتہ نہیں زندگی کے کس لمحے ہمیں وہ لمحہ دیکھنا پڑے گا جو ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہو۔ زندہ ہے باپ، معافی مانگنے کا موقع ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے اس میں بہت سی نعمتیں چھن جائیں تو دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ چھن جائیں تو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اگر ماں باپ گزر گئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ نقد ہے سزا، نقد۔ جن کے ماں باپ ہیں ابھی معافیاں مانگ لو، امید ہے کہ اللہ تمہاری اولاد فرما بردار بنا دے، اور پھر رب سے بھی معافی مانگو، کیونکہ رب نے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، مجھ سے اللہ کا وہ حکم پورا نہیں ہو سکا، اس واسطے اللہ نے میری اولاد کو نافرمان نہ بنا دیا ہو، اس واسطے ماں باپ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں انہ کان غفارا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ماں باپ بھی بہت رحم دل ہوتے ہیں، جب بچے ماں باپ سے لپٹ جاتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے، معاف کر دیتے۔ اللہ نے ماں باپ کو رب مجازی کہا ہے، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے والے جیسے ہمارے رب ہیں، ویسے ہی دنیا میں عارضی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہمارے والدین ہیں، اس لیے ان کو ناراض نہ کرنا۔ اور پھر اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے اور اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، اولاد کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اور پھر اس سے پوچھو تیری اولاد بھی تیرے ساتھ یہ کری تو کیسا رہتا، وہ تو چیر دے تم۔ بیٹا چیرنے کی طاقت اس نہیں رہتی، جب بڈھا ہو جاتا نا، دکھ رہا اب تیرے کو میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، جب 60 اور 70 کے بعد کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد میں جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، پیر لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، جی آنکھیں دور کا نظر نہیں آتا، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، گردن جھک جاتی ہے، پورا غرور خاک میں مل جاتا ہے، تب کیا کرے گا؟ بچے کو چیرے گا؟ یہ خیال ہے جوانی کا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اگر تو ان کو منا لو، شاید رب ہمارے حالات ٹھیک کر، اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کرتے رہو، شاید ہمارے حالات ٹھیک ہوں، ورنہ پھر اولاد کو کتنی ہی منتخی بنا لو، لیکن چونکہ تم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ وہ حالات پیش آ کر رہنے، نقد سزا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر اولاد کے معاملے میں اولاد نافرمان ہے، جب سائل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو۔ کیوں؟ یہ سب قرآن میں ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشیں وہ برساتا ہے، اعتدال وہ قائم رکھتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ، تمہاری مدد تو وہی کرتا ہے، کس سے؟ بِأَمْوَال، مالوں کے ذریعے سے، اور ہمارے اموال کے ذرائع کیا ہیں؟ تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، وراثت ہے، ان میں مدد دینے والا کون؟ اللہ۔ جب وہی ناراض ہے تو تمہارے اس میں سے کسی ایک کو روک دینا یا خرابی اور خامی پیدا کر دینا کیا اس کے لیے کوئی دشوار کام ہے؟ کچھ بھی دشوار کام نہیں۔ اس لیے اگر یہاں کچھ خلل ہے اس سے توبہ اور استغفار کرو۔ بِأَمْوَال، وہی مالوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِین، اور تمہاری اولاد کو تمہارا فرمانبردار بنانا اس کے دست قدرت میں ہے۔ اگر کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ اور استغفار کرو، اگر ماں باپ کے معاملے میں ہوئی ہے تو رجوع کرو، معافی مانگ لو، انہیں راضی کرو، انہیں مناؤ، جب تک وہ نہ مان جائیں کوشش کرو کہ ان کے قریب رہو، اگر وہ نہیں مانیں گے خدا کی قسم اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔
اگر یہ راضی ہیں خدا کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرا بول نہیں ہے، یہ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تیرے باپ کی رضا میں رب کی رضا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک انہار کا مسئلہ ہے، دنیا جنت نظیر ہو جائے، گھرانہ جنت کا نمونہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہی یہ جنت بنا سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنتیں بنانے والا وہی ہے۔ دنیا میں جو گھر ہے اگر واقعی وہ گھر ہو جائے، مکان ہوتے ہیں گھر نہیں ہوتے، مکان گھر کب ہوتا ہے؟ جب عورت گھر میں سکون فراہم کرے تو گھر کہلاتا ہے، ورنہ پھر وہ مکان رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مکان تو بہت سے ہیں، گھر کوئی نہیں ہے۔ گھر وہ ہے جو جنت کی نظیر ہو، جہاں گھر میں داخل ہو تو سکون ملے، بیوی کو دیکھو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو، دل کو سرور ملے، بچوں کو دیکھو تو دل ٹھنڈا ہو، آنکھوں کو سرور ملے، اور سارے دن کی تھکان اتر جائے، اس کو گھر کہتے ہیں، ورنہ پھر وہ مکان ہوتا ہے۔ تو گھر کب بنتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے توبہ اور استغفار سے۔ تو بھائی یہ چند جملے ہیں، اگرچہ کہ یہ صالحیت کے درجے کی توبہ ہے، ابھی طریقت کے درجے کی نہیں بولا، حقیقت بھی ہے معرفت بھی ہے۔ اب جب وہ سبق آئیں گا تو سناؤں گا۔ اس وقت صالحیت کے درجے کی توبہ میں اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، کیا کیا کام کہاں کہاں کرنے ہیں، وہاں وہاں کیا کرنا ہے، رہبری تھوڑی سی آج کے مجلس میں کر دی ہے۔ دو جملے یاد کر لو، بہت چھوٹے ہیں، اگر اس کو ورد زبان کر لو گے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، بشرطے کہ میں نے جو کہا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کریں۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کو منانا، جو میرا سننے والا ہے، چاہے وہ مرید ہو نہ ہو، جو میرا سننے والا، جہاں تک میری آواز جائے اتنا کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ پھر دوسرا کام 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو۔ پھر تیسرا کام اپنی زبان پر 2 لفظ لا لو، رب اغفر لی وارحمنی۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کے پورا کرنے والے آپ ہی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ ہی سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ جب تک آپ رحم نہیں فرمائیں گے نہ میری روحانیت درست ہوگی، نہ میری مادیت درست ہوگی، نہ نفس قابو میں ہوگا، نہ سلوک آسان ہوگا، نہ آپ کی محبت مل پائے گی۔ جب تک آپ رحم نہ فرمائیں آپ کی معیت کا شعور حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک آپ رحم نہ فرمائیں مادیت درست نہیں ہوگی، صحت نہیں ملے گی، اولاد نہیں ملے گی، مال نہیں ملے گا، اور ضروریات زندگی کا سامان نہیں ملے گا۔ رب اغفر لی وارحمنی، یہ 2 جملے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ رب اغفر لی، رب یہ صرف اللہ کا اس میں وصفی ہے، رب اغفر لی، یاد کر لو، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ ماں باپ ہیں ان کو راضی کرنا، نمبر 1، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا، نمبر 2، نمبر 3 زبان پر 2 جملوں کو، اس کو کیا بول سکتے آپ، اپنی زبان کا ہمیشہ استعمال ہونے والا ورڈ بنا لو اس کو، رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی۔ شروع میں یہ ہوگا اللہ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، مگر بے دھیانی کے ساتھ بھی کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں کوشش کرنا پڑے گا کہ میں اس رب سے معافی مانگ رہا ہوں جو میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ شروع میں عادت ہونے کے لیے بغیر شعور کے پڑھتے چلے جاؤ، 1 ہفتہ 15 دن کر لو گے تو زبان عادی ہو جائے گی۔ پھر ہفتہ 15 دن کے بعد یہ شعور پیدا کرو کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں جو میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ تب پھر اس شعور کے ساتھ جب توبہ کرو گے پھر روحانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مادی ضرورتوں میں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، اور ہماری روحانی ضرورتوں میں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، اور ماں باپ کو راضی کر کے رب کی رضا حاصل کرنے کے ذریعے سے ہمیں گویا اس سبق کو آج کی مجلس کا لے کر جانا ہے۔ کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ